آئیے سنتے ہیں محمد علی صدیقی کا افسانچہ، عنوان ہے پرچھائیں۔ وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے دنیا کی ساری مصیبتیں اس کے سر ہوں، اور وہ کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا جیسے کوئی بھپرا شیر۔ دونوں ایک دوسرے کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے ایک دوسرے کو کچا چبا جائیں گے۔ جھگڑا کافی دیر سے چل رہا تھا، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ 2 روپلی میں گھر نہیں چلتا، اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ پیسے پیڑ پر نہیں اگتے، دن بھر محنت کرتا ہوں تب یہ 2 روپلی ہاتھ میں آتی ہے۔ وہ بھی آنکھیں دکھاتا ہوا غرایا۔ میں بھی سارا دن بیٹھی نہیں رہتی، میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی۔ میں بھی کوئی مرا نہیں جا رہا تھا، تمہارے باپ بھی دوڑے آئے تھے۔ دونوں ایک دوسرے پر لفظوں کے زہریلے تیر اس طرح برسا رہے تھے جیسے 2 ماہر تیر انداز میدان جنگ میں ایک دوسرے پر تیروں کی بارش کر رہے ہوں۔ ایک دوسرے کے دل کو چیر دینے والے جملے تو جیسے ان کی زبان پر رکھے ہوئے تھے۔ یہ تانا سن کر وہ آپے سے باہر ہو گئی، شعلہ بار آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ دونوں سہم کر خاموش ہو گئے۔ تم لوگ جھگڑا کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہم لوگ جھگڑا نہیں کر رہے تھے باپا۔ تو پھر کیا کر رہے تھے؟ ہم لوگ تو ممی پاپا کھیل رہے تھے، دونوں بچوں نے معصومیت سے کہا اور دوڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ آئیے سنتے ہیں سید محمد نعمت اللہ کا افسانچہ خوشی کا سبب۔ وہ اپنے بیمار باپ کو ایمبولینس میں لے کر ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال تک بھٹک رہا تھا، مگر کہیں بھی بیڈ خالی نہیں ملا تھا۔ تھک ہار کر اسپتال کے مین گیٹ کو حسرت بھری نگاہوں سے تکنے لگا۔ اب اسے اپنے مریض کو کسی اسپتال میں داخلے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، لہذا اپنا سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ اسی اثنا میں اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ خوشی سے ایمبولینس ڈرائیور کو آواز دی، مریض کو اتارنے میں آپ میری مدد کریں۔ ڈرائیور نے دریافت کیا، کیا اسپتال انتظامیہ نے حامی بھر لی ہے؟ نہیں، آپ نے دیکھا نہیں؟ کئی ڈیڈ باڈیز کو پلاسٹک کے کور میں ڈال کر آخری رسومات کے لیے شمشان یا قبرستان بھیجے جا رہے ہیں۔ اب تو یقیناً کئی بیڈ خالی ہو گئے ہوں گے۔ افسانچہ زخم سے کھرن لوٹنے کا نام ہے کہ اس کا درد قاری کے دل میں محسوس ہو۔ حلیم بروہی کا افسانچہ ملاحظہ کریں، کس مہارت سے حقیقت جسے ہم بھلا دیتے ہیں یاد دلا دیا ہے۔ اسے اردو قالب میں ڈھالا ہے آکاش مغل نے۔ آئیے سنتے ہیں افسانچہ ندائے ہاتف۔ عنفوان شباب میں مجھے
ایک لڑکی بھاگ گئی مگر اس کی قربت کا موقع نہ مل سکا۔ یوں سمجھیے کہ یہ ایک یک رخی رومانس تھا جسے اردو میں کہتے ہیں یک طرفہ ہی پروان چڑھا، یا جسے سندھی میں کہا جاتا ہے کہ ایک طرفہ ہی دم بھی توڑ گیا۔ شاید 35 برس بعد میں نے اس لڑکی کو پچھلے ماہ دیکھا اور بھونچکا رہ گیا۔ وہ لڑکی اب ایک ایسی فربہ اندام عورت بن چکی تھی کہ کوئی بھینس بھی دیکھے تو مصلوب الحواس ہو جائے۔ میں نے گردن گھما کر دوبارہ اس کی طرف دیکھا اور سجدہ شکر بجا لایا جس نے ایسی بلاخیز محبوبہ سے استحراز بخشا۔ اسی اثنا میں ایک غیبی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، اے انسان سجدے سے اٹھ کر دیکھ ذرا، وہ موٹی عورت بھی سجدے میں گر کر خدا کا شکر ادا کر رہی ہے جس نے اسے تجھ جیسے منحنی، سوکھے سڑے مریل اور قریب المرگ محبوب سے بچا لیا۔ خالد شیخ طاہری کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے جادو۔ چھوٹی بیٹی نے جب ماں کے منہ سے نئی آنے والی بھابھی کی تعریفیں سنی تو چونک گئی۔ اچھا امی میں پھر بات کروں گی، یہ کہہ کر کال کاٹی اور فوراً بڑی بہن کو کال ملا دی۔ دعا سلام کے بعد بولی، جمعہ کو امی کے یہاں جاؤں گی، اگر چلنا ہے تو بتا دینا، ساتھ ہی چلیں گے۔ کیوں، خیریت؟ بڑی بہن نے پوچھا۔ ابھی امی سے بات ہوئی ہے میری، مجھے لگتا ہے امی پر مہناز نے کالا جادو کر دیا ہے۔ اچھے افسانچی کی پہچان یہی ہے کہ وہ جس نقطے کو اٹھائے وہ قاری کو سوچ میں مبتلا کر دے، اختتام پر قاری چونک جائے، ایک مثبت پیغام مل جائے۔ یہ خوبی آپ کو اس افسانچے میں نظر آئے گی۔ اس افسانچے کا عنوان ہے قیمت۔ اسے لفظوں کا پیرہن دیا ہے محترمہ دلشاد نسیم نے۔ تو آئیے سنتے ہیں قیمت۔ دلشاد نسیم کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے قیمت۔ ایک ہرے بھرے انگور کے گچھے کی قیمت پوچھی تو پھل فروش نے 300 روپے کلو بتائی۔ میری نگاہ گچھے سے ٹوٹ کر بکھرے ہوئے انگور کے دانوں پر پڑی۔ پھل فروش نے بتایا کہ یہ 80 روپے کلو ہے۔ میں نے پوچھا، یہ بھی تو تازہ ہیں اور بے داغ بھی، مگر ان کی قیمت اتنی کم کیوں ہے؟ پھل فروش نے اپنا کام انہماک سے جاری رکھا اور کہا، ڈار سے نکلی کونج کو کون پوچھتا ہے جی؟